ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین گرامی خیر و عافیت۔ جیسے کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں عرض کی تھی اور آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جن و انس جو ہے وہ ہمارا موضوع ہوگا، اور جب ہم جن و انس کو ڈسکس کریں گے تو پھر ہم یہ بات کریں گے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود یہ جنوں سے ہم کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں اس قسم کا خوف جو ہے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ ایک یہ ہم موضوع لیں گے۔ دوسرے، بار بار جب جن و انس کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو بنیادی طور پہ باری تعالیٰ انسان کو کیا سمجھا رہے ہیں، یہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تیسرے یہ کہ خاص طور پہ جنوں کے معاملے کو لے کر یہ جو عملیات کا معاملہ ہے، اور پھر جو جعلی عامل اور جعلی بابے اور جعلی 2 نمبر اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت بگاڑ پیدا کر دیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر صحیح عامل کی جو پہچان ہے، صحیح عالم کی پہچان، اس حوالے سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، اور یہ جو سائے کا معاملہ ہے، آسیب کا معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم علماء کرام سے بات کریں گے کہ کوئی آدمی کسی بھی جگہ پہ ہے اور اگر کسی بہت ایسے عالم شخصیت تک اس کی رسائی نہیں ہے اپنے علاقے میں، تو پھر اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کے وہ کون سے کلمات ہیں جن کو پڑھ کر انسان اگر اس قسم کا کوئی آسیب کا مسئلہ ہو یا جن کا اگر خدشہ اسے لگتا ہے تو اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ خوش آمدید مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے وقت نکالا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ کا تو خاص سبجیکٹ ہے جن جو ہے، جی ہاں، تو ابھی موکلین جو ہیں ارد گرد موجود ہیں کہیں؟ یہ تو خیر مخلوق ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہاں، بس یہ کہ انسان سے اگر دشمنی نہ لے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان جان بوجھ کے دشمنی لے تو جس طرح کہ انسان کی دوسرے انسان سے دشمنی ہوتی ہے، سیم اسی طرح اگر زبردستی چھیڑے گا، کوئی ان کو تنگ کرے گا یا کوئی ایسا عمل یا حرکت کرے گا کہ اس کی طرف متوجہ ہوں تو ڈیفینیٹلی چیزیں پھر حرکت میں آتی ہیں اور ری ایکشن ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر و عافیت۔ ہمارا موضوع ہے جن و انس، اور اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی ترکیب کیا ہے، انسان کی ترکیب اور جن کی ترکیب، کن چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے، جن کس سے تخلیق ہوا ہے، اس میں ملائکہ کا بھی ذکر آیا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب۔ 2 عناصر کا آپ نے ذکر کیا تھا، بات ہو چکی تھی آگ کے اوپر اور پھر پانی کے اوپر اور اس کی فطرت کے اوپر اور اس کے اثرات انسان کے رویوں کے اوپر، ہوا اور مٹی پر۔ ہوا کے اندر جو ہے، ہوا کو انسان کے اندر رکھا گیا تو اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر انا ہے، اس کے اندر اونچے خوابوں میں اڑتے رہنا ہے، ٹھیک، اس کے اندر زمینی حقائق سے ماورا ہو کر کچھ سوچتے رہنا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس قسم کے جتنے عنوانات ہیں، یہ ہوا کی تاثیر ہے جو انسان کے ایکسپریشن بھی استعمال ہوا ہے کہ ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ جی ہاں، اچھا، اسی طرح پھر اگر ہم مٹی کو لیں تو مٹی کے اندر سفلا پن ہے، اس کو آپ جتنا بھی اوپر اٹھائیں گے اس نے نیچے گرنا ہے، اس کو جتنا بلند کریں گے اس کو جب بھی موقع ملے گا اس نے نیچے گرنا ہے۔ یہ ویسے بڑا خوبصورت یہ انسان کی فطرت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ انسان جتنا بھی بلند مقام پہ چلا جائے، اس کو تھوڑا سا کہیں اپارچونیٹی مل جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے معیار سے گر گیا ہے۔ لیکن عاجزی کا بھی تو ایک اینگل ہے نا سر اس کا؟ جی ہاں، عاجزی اگر اسی کو چاہے تو اسی سفلے پن کو وہ عاجزی میں بھی بدل سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اس میں یہ جو 4 عناصر ہیں، یہ تو ہم نے ان کے منفی اثرات کا ذکر کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم اس کے مثبت اثرات کا ذکر سبحان کریں اللہ، تو اسی آگ سے آپ جلال پیدا کر سکتے ہیں، اسی آگ سے پھر جلال بھی ہے، اسی آگ سے جہاد بھی ہے، اسی آگ سے برائی کو کچلنے کا جذبہ بھی ہے۔ پھر اگر ہم پانی کا ذکر کریں تو پانی کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ وہ فوکس کرتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو انسان کے اور کیسے راستہ بناتا نکل جاتا ہے، مرکوز کرنا ہے، راستہ بناتا ہے، باؤ ہے، اور بہت مختصر مٹی اور اپنا، اور اسی طرح مٹی ہے تو مٹی سے اگر ہم بہت ساری صفات کی بات اس وقت نہ کر سکیں تو عاجزی اور انکساری ہے سب سے نمایاں جو، اور اگر ہوا کو لیں تو ہوا کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں بناتی، اس نے منتقل ہونا ہے، سبحان اللہ، وہ کسی ایک جگہ مقیم، سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اس بھی کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالنا چاہیں اس کے اوپر، نہیں تو پھر میں اگلے سوال کی طرف۔ جی ہاں، بڑا پیارا جو آپ لوگوں کا چل رہا تھا پورا ٹاپک، تو اس پہ میں یہ غور کر رہا تھا کہ مٹی اور پانی میں دیکھیں، مٹی اور زرخیزی بھی ہے، پانی کے اندر سیرابی بھی ہے، ہاں، کہ سیراب کرتا ہے اور پوری زندگی کا باعث بنتا ہے، زندگی کا باعث ہی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ پوری کائنات کی حیات ہی پانی پہ منحصر ہے، تو سیرابی کا ذریعہ، زرخیزی کا ذریعہ، مٹی کو سے دیکھیں نا کتنا اناج اگتا ہے سب کچھ، اور ہم بھی در حقیقت سب ہمارا مجموعی اوور آل جو ہے زیادہ غالب عنصر وہ مٹی کا ہی ہے، اور شیطان کو بھی غصہ سی بات پہ آتا ہے کہ یہ مٹی کے بنے ہیں، اور مٹی کی فطرت نیچے جانا ہے اور آگ کی فطرت
اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے. آگ جب جلائیں گے اوپر جائے گی, کبھی آگ نیچے نہیں جائے گی. مٹی اوپر ڈالیں تو فوراً نیچے آئے گی. تو اس کو یہ تھا کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا چیز, اعلیٰ ادنا کی طرف کیسے جھک جائے, اسی بات پہ اعتراض ہوا. اب یہ بنیاد اب بات ہو گئی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ جن نے یہ کہا کہ چونکہ میں تو اوپر بھڑکتا ہوں اور اوپر جاتا ہوں میری فطرت, تو میں تو اوپر ہوں اور مٹی جو ہے وہ نیچے آتی ہے, یہ تم نے اس میں ڈال دیا تو پھر میں کیسے. تو یہ ایک بنیادی وجہ انسان کو ادنا سمجھنے کی یہ بھی تھی. ٹھیک ہے کہ اپنی انسان اور جن کے درمیان دشمنی کی ابتدا بھی ہو گئی. اس لیے شیطان نے یہ کہا, قرآن مجید گواہی دے رہا ہے, اس نے کہا کہ باری تعالیٰ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا اور ان کو ناشکرہ بناؤں گا اور ان کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا. تو وہ جن, شیطان اور اس کی جتنی جنات ہیں تو وہ اس دشمنی اور عداوت کو تو ایک عنصر چلا آ رہا ہے. ٹھیک اب حضرت یہ فرمائیے کہ چونکہ وقت کم ہے اور آپ سے بہت سارے لوگ یہ جو جنوں والا مسئلہ ہے, آسیب والا مسئلہ ہے, اس حوالے سے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہوتا ہے اور واقعی ایسا ہو جاتا ہے کہ عام زندگی میں کسی بچے پر, کسی انسان پر, کسی گھر پر, کسی دکان پر, کسی اور جگہ آسیب کا سایہ ہو یا جن آ جائے, وہ جو حدود ان کو مقرر کی گئی ہیں اس کو کراس کر کے یہ جو لازم بات ہے سب کچھ انویزیبل ہے, یعنی کہ غیر مرئی ہے, یہ کتنا حقیقت پر مبنی ہوتا ہے, یا یہ ہے کہ پیرلل ان کی ایک اپنی دنیا ہے اور وہ اس میں جی رہے ہیں. سورہ بقرہ میں جو وہ اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی سود خور کی, کہ جو سود کھاتا ہے, اللہ یاکل الربا لا یقوم اللہ ما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, کہ قیامت میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے کوئی شیطان نے اس کو چھو لیا ہو. اس سے شیطان سے مطلب وہی جن ہے. تو اس پہ عرب کے علماء نے بھی کلام فرمایا, پاکستان کے علماء بھی, برصغیر کے علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ خاص مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آسیبی اثرات اور بھوت پریت کے اثرات جو ہوتے ہیں, جنات کے اثرات, یہ ہو جاتے ہیں انسان میں. تو اس میں کوئی وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ ہاں, وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی. دیکھیں سب سے ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے ان کے عشق و محبت, کہ کسی سے محبت ان کو ہو جائے تو یہ بالکل اس پہ غالب آ جاتے ہیں. ایک تو یہ, پھر تو سر پیار کرنا چاہیے, لیکن ہاں وہ عاشق ہو جاتے ہیں, لیکن بات یہ کہ جس طرح ایک گلاس تنگ کرتا ہے عاشق ہے نا, دیکھیں گلاس ہے جیسے بھرا ہوا ہے, اب اس بھرے یہ کیسا عاشق ہے کہ جس پہ آتا ہے اس کو اس کی زندگی اذیت نہیں, اس کا مقصد بسا اوقات تکلیف دینا نہیں ہوتا. اچھا, جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے, اب اس بھرے ہوئے گلاس کے اندر کوئی اور چیز زبردستی ٹھوسیں گے آپ, یا کوئی بھی ایک برتن ہے, شاپ والے کوئی چیز ہے, اس میں ایک چیز بھری ہوئی, اس میں کوئی چیز زبردستی گھسے گی نا, جگہ بنائے گی, تو اس کی کیپیسٹی کے مطابق وہ چیز پھٹنے لگے گی, تکلیف ہوگی. انسان کا یہ پورا وجود جو ہے, باڈی, اس کے اندر روح سرایت کی ہوئی ہے. اچھا, اس روح کے اندر اوپری طور پہ, اندرونی طور پہ گھسنا, ناک کے ذریعے, آنکھوں کے ذریعے, کان کے ذریعے اور ایڑیوں کے ذریعے. ظاہر روح اندر موجود ہے. اب جب وہ دوسری چیز میں اگر اس کو, اور جیسے آپ نے پانی کی بات کی, لیکن جیسے مثال کے طور پر یوں لے لیں, ہم یوں تصور کریں جیسے ایک غبارہ ہے یا ہوا بھی اگر کسی چیز میں وہ کی جائے, تو ہوا کا بھی اگر دباؤ بڑھے گا تو لازم بات ہے کہ وہ چیز ڈسٹرب ہوگی پڑی. تو اب یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک وجود کے اندر دوسرا وجود اپنے آپ کو گھسڑ رہا ہے, داخل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کی عقل, سوچ, ہاتھ پاؤں مڑنا, ٹیڑے ویڑے ہو جانا. اچھا, اور جتنی اس کے اندر شدت ہوتی ہے اتنا مریض کی کیفیتیں بگڑتی چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں حضرت یہ فرمائیے, وقت چونکہ کم ہے اور آپ سے اس حوالے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہے, اب یہ فرمائیے کہ جب اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے تو بعض اوقات تو کچھ لوگ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ وقت موڑ لی اور یہ کہنے لگے کہ جن آ گیا. بعض اوقات کسی تشنج کی وجہ سے یا اور دیگر بیماریاں ہیں, کوئی شیزوفرینک ہے یا اور وجہ سے بھی, اب تو اس کو نفسیات اور علم جو علم الابدان ہے اس کے حوالے سے بھی, اس کے حوالے سے یعنی کہ اس کی تشخیص بھی ہوتی ہے اور علاج بھی ہوتا ہے. یہ کیسے آپ کو پتہ لگتا ہے, کیسے عام آدمی سمجھ پائے کہ یہ جسے کہیے کہ بدنی مرض نہیں ہے, یہ جن والا معاملہ ہے؟ ہاں دیکھیے, اس کے اندر بہت بڑی فیلڈ ہے ویسے ہے نا. جی ہاں, اور اس میں بسا اوقات یہ ہوتے ہیں اپیرنس والے کے جو ظاہر ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, جس کو حاضری کہتے ہیں ہمارے زبان میں, اور ایک ہوتے ہیں ہڈن, چھپے ہوئے, کہ وہ ہیں اندر تکلیف دے رہے ہیں. خاص طور پہ کمر کا جو حصہ ہے جہاں کوک کہلاتی ہے, وہاں پہ ان کا ایک اڈا ہوتا ہے, وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور عموماً مرد ہو یا خواتین, یہ کندھے جکڑنے لگ جاتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, دماغ کو خمار سا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہی ساری کیفیت جو ہے اس کو میڈیکل سائنس کے اگر اس میں دیکھیں تو وہ ڈاکٹر تو نہیں مانے گا, نہ سمجھے گا. میں نے آپ اسی طرف آ رہا ہوں. اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب کچھ خاص آیتیں ہیں اگر ایسے مریض کے سامنے پڑی جائیں تو وہ ایک دم ہائپر ہونے لگتا ہے. اچھا, وہ خاص کچھ جنات کے متعلق آیتیں ہیں, وہ پڑی جائیں تو ایک دم اس میں جنون بڑھتا ہے, اور اس میں پاور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ دیکھنے میں دھان پان سا بھی ہے نا, وہ 10 آدمیوں کے قابو میں بھی نہیں آتا. اس کی ایک بنیادی کیفیت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اٹھا کے دیکھا کہ جو پٹک رہے ادھر ادھر پھینک دیا, تو بالکل بے قابو ہو جائے گا. اور جب وہ چیز اس سے نکلے گی تو ایک دم نڈھال ہو جائے گا کہ وہ ایک گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا,
کہ جہاں وہ آیتیں پڑھنے شروع کی اچھا ٹھیک ہے. وہ اب میں چونکہ ایک دم کمزور ہو گیا. بہت سارے سوالات ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ مختصر وقت میں جو عوامی مفاد کے سوالات ہیں تو ہم نے اس پہ بات کر لی سمجھنے کے لیے کہ معاملہ ہے کیا. اب عوامی مفاد کی طرف اگر آئیں, اگر اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً عامل حضرات جو ہیں وہ مار کر اور جس جسم پہ یہ ان کو گمان ہے کہ اس جسم کے اندر جن ہے یا عصیب کا سایہ ہے, اس کو اپنا ڈنڈے سے مار کر یا چھڑی سے مار کر یا کسی اور طرح سے تشدد کر کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ طریقہ درست ہے یا بالکل غلط ہے یا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میرا نظریہ اس کے اندر مختلف ہے کہ ان کا بھی جینے کا حق ہے, ان کی بھی ایک زندگی کی لائف ہے. اگر وہ آ بھی گئے نا بس اوقات حاضر ہوتی ہے, کنورسیشن کرتے ہیں, باقاعدہ کلام کرتے ہیں, وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہاں سے آئے, کس نے بھیجا, پوری ہاں وہ ٹاک کرتے ہیں. اگر ان کی حاضری ہو جائے نا اس خود بتاتے ہیں پورا سب کچھ. تو اس صورت میں ان سے ایک مکالمہ کر کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عہد و معاہدہ دے کے ان کو رخصت کر دیا کہ بھائی آپ ان کو تنگ نہ کرو. وہ سب سے بہتر طریقہ ہے. وہ عام طور پہ مشہور ہے, جلا دیتے ہیں, ان کو قتل کر دیتے ہیں. جی وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے. ہاں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کا طریقہ ہے کہ لیکن یہ جو تشدد کرتے ہیں تھوڑا بہت, ہاں تشدد بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں اس میں تو اس کا مطلب ہے میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں اور عوام بھی جو سمجھیں کہ اگر صحیح عامل ہوں گے تو وہ مقدس کلمات کے ذریعے آپ نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر کچھ آیتیں جو میں بتا رہا ہوں پڑھ کر اس سے نکل سکتے ہیں, اس کے لیے تشدد ضروری نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سورۃ طارق کی آخری آیتیں لکھی ہیں اور میں اکثر بتاتا ہوں سورۃ طارق کی بالکل آخری آیتیں ہیں. اچھا چونکہ وقت ذرا محدود ہے میں چاہوں گا اس دوران لوگ قلم اور پینسل بھی پکڑ لیں پیپر, تاکہ پھر وہ لکھ سکیں گے اور اللہ کی بات ہے اس سے پھر فیض اٹھا سکیں گے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. کچھ اہم بات جو ہے اور مقدس کلمات جو ہیں وہ مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب بخاری صاحب بتانے جا رہے ہیں, ان کو آپ نوٹ بھی کر لیجیے گا تاکہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو جعلی عاملوں سے آپ بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے یا جو بھی کلمات یہ بتائیں گے اگر اللہ قرآن سے نہیں بھی ہیں تو جو بھی مقدس کلمات کلیانوی صاحب بتائیں گے وہ آپ نوٹ کر کے اور پھر اس سے نجات پا سکتے ہیں. پھر یقیناً اس کا آپ طریقہ کار بھی بیان فرما دیں گے. اور پھر میں مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا کہ سارے گفتگو جو ہم نے کی ہے, یہ جو پہلو ہم نے گفتگو کی عصیب کا, سائے کا اور جنوں کا انسانوں پر آ جانا اور ان کو تنگ کرنا, ڈسٹرب کرنا, اس کے اوپر مفتی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن, خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی بخاری صاحب. اور ناظرین گرامی جن و انس ہمارا موضوع ہے. جن اور انس یعنی کہ انسان, ان کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا ارشادات آئے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے. پھر جو ان کی اجزائے ترکیبی ہیں کس طریقے سے یہ بنے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے. بڑی عمدہ گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں, اور پھر اس کے اوپر روشنی ڈالی عمران صاحب نے بھی, اور پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی ہم بڑھے تھے کہ جو جن اگر آ جاتے ہیں کسی کے اوپر, ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. یقیناً کاپی اور قلم جو ہے آپ نے لے لیا ہوگا. ایک بات البتہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم فرمائی, جو میں نے اسے سوال کیا تھا, انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی, جسے کہتے ہیں کہ بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ جن نکالنے کے لیے جو تشدد کیا جاتا ہے کسی وجود پر, اس سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, اور اس کے لیے صرف اور صرف کلمات کا استعمال یا جسے کہتے ہیں کہ پڑھا جائے تو اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. جی ہاں تو دیکھیے یہ باقاعدہ ان کے نا انسان کی باڈی کے اندر جڑیں بنا لیتے ہیں. خاص طور پہ وہ جو چھپے ہوئے اثرات ہوتے ہیں اس کا ظاہر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بس اوقات تو کئی پڑھائی کے بعد وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں نا, لیکن بیٹھے ہوتے ہیں کہ اندر چھپے ہوئے. جب پڑھائی شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پہ نئی دلہنوں کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں, اور وہ خواتین جو بہت زیادہ بے حجاب رہیں یا ناپاک رہیں ان کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں, اور مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اچھا ہاں تو حفاظت کے طریقے کی کچھ دعائیں جلدی جلدی بتا دوں, میں وقت کم ہے اور لکھنے والے لکھ لیں. ایک تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سورہ طارق جو 30ویں پارے میں 30 پارے میں جو آخر میں سورہ طارق کے بالکل آخری آیت 15, 16, 17 انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, کم از کم 25 مرتبہ اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کے دم کر لیا جائے, پانی میں دم کر کے پیا جائے. ایک عمل تو یہ ہو گیا. دوسرا عمل ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ تو ویسے بھی اوورال ہر گھر والوں کو پڑھنی چاہیے, صبح شام پڑھ لینی چاہیے. اس سے گھر میں اندر کوئی بھی جو برے اثرات ہوں گے وہ سب صاف ہو جاتا ہے الحمدللہ. نحوست بھی نہیں ہوگی. ہاں اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 98 اور 99 ہے, ان دو آیتوں کو بھی لازمی, چھوٹی سی آیتیں وہ بھی. تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان آیتوں کو بھی 8 مرتبہ پڑھ لیا جائے.
8 مرتبہ 8 مرتبہ جی ہاں. بعضی ہماری خواتین خاص طور پہ اس میں بہت پرفیکٹ ہیں کہ لمبے لمبے چلے کھینچتی ہیں, مزارات پہ حاضری دیتی ہیں. مزارات پہ دیکھیں ہر قسم کی مخلوق آئی ہوئی ہوتی ہے, انسانوں میں بھی جنات میں بھی, وہاں سے اکثر یہ چیزیں چمٹ کے ساتھ آ جاتی ہیں. اچھا, بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے لائف ان کی نا, کہ وہاں خواتین حاضری دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اولیاء کرام کے مزارات مقدس ہیں محترم, تو وہاں ظاہر ہر چیز آئی ہوئی ہوتی ہے. اب وہاں حاضری دینے والے بسا اوقات وہ جو جنات مخلوق اس میں دوسرے مذاہب کے بھی ہوتے ہیں, اور وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے. اکثر میرے پاس جو کیس ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ بھائی کہیں یہ گئی تھی اور وہاں سے معاملات بگڑ گئے. تو احتیاط کریں, دوپٹہ اوڑھ کے رکھیں, پاک رہیں, باوضو رہیں, اور مرد حضرات بھی رہیں. تو یہ 3 عمل ہو گئے. ایک خاص دعا آتی ہے عام طور پر تراویح کی بعد بھی پڑھتے ہیں, وہ عموماً اس کو بھی یاد کر لی جائے, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ہاں, اس میں ہمارا پھر رب کا, پھر روح کا اور ملائکہ کا ذکر آ گیا. اس سے انسان اس مخلوق سے چھپ جاتا ہے. تو جب محسوس ہو کہ ہاں بھی مخلوق ہماری طرف اٹیچ ہو رہی ہے تو اس کو پڑھا جائے, یا آپ کسی ویرانے میں کسی ایسی جگہ جائیں جہاں اس قسم کا کوئی خدشہ ہو, آپ سمجھتے ہیں. ہاں, تو اللہ پاک انشاءاللہ دیگر تمام مخلوقات سے حفاظت فرمائیں گے. دیکھیں بیت الخلاء میں جانے کے بھی حضور نے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جاؤ تاکہ یہ مخلوقات تمہیں نہ دیکھ سکے. تو یہ چیزیں آس پاس میں ہوتی ہیں. ہاں, تو اس لیے ان چیزوں کو معمول میں رکھیں. اور ایک بالکل کامن سا جو نسخہ ہے وہ سورہ نمل کی آیت ہے, انہ من سلیمان و بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ کسی کو بھی یاد نہ ہو تو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30, انہ من سلیمان و بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے لوگ بہت ڈرتے ہیں, یہ پڑھ لی جائے. ورنہ سورہ الرحمن کی آیت ہے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس کو کسی بھی 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس مریض کو پلایا جائے, ریگولر پلایا جائے. ضروری نہیں کہ ایک دفعہ پڑھائی میں چلے جائے گی, کبھی ہو سکتا ہے 40 دن میں جائے, جب تک اثرات ظاہر نہیں. جیسے جیسے پانی اندر جائے گا یہ چیزیں جڑیں اکھڑیں گی اور یہ چیزیں سے دور جائے گی. عام آدمی کے لیے کیسے یہ پہچان کر لے, ذرا مختصر بیان فرمائیے گا کہ یہ جو جس پہ بھی اس قسم کی کوئی کیفیت طاری ہو رہی ہے, یہ کوئی میڈیکل بیماری نہیں ہے اس کی, یہ اپنا جنوئنس کہتے ہیں, جن والا معاملہ ہے, آصف والا معاملہ ہے. اس کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ یہ میں نے چند آیتیں بتائی نا, اگر یہ پڑھنا چاہیں گے ہم نہیں پڑھ سکیں گے, رکاوٹ آئے گی ان کے پڑھنے میں نا. ان کے پڑھنے سے مراد کہ جیسے وہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم جس کے اوپر سایہ ہے. اچھا, ہاں, یہ سورۃ نمل کی جو آیت بتائی انہ من سلیمان وغیرہ, یہ منہ سے نکالنے بھی چاہیں گے نہیں پڑھ پائیں گے. اسی طرح قل جعل حق ذل باطل ان الباطل کان زهوقا شروع پڑھیں گے, زبان رکے گی, اکھڑے گی, دم گھٹے گا, اور عجیب اگر زیادہ پڑھ لیں گے تو وامٹنگ بھی ہو جائے گی, موشن بڑھ جائیں گے یا یورین زیادہ آئے گا. یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہاں اس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے, اور اگر میڈیکل مسئلہ ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے. اچھا حضرت, میں اس کے حوالے سے ایک نفسیاتی اور معاشرتی مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے, یہ بات بجا ہے کہ جنات کا ہونا بھی حق ہے, جنات کا انسانوں کی زندگی میں مداخلت کرنا بھی حق ہے, اور انسان کے اوپر شر کو مسلط کرنا یہ بھی حق ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. لیکن ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے کو جنات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ در حقیقت نفسیاتی مسئلہ ہے اور یہ جہالت کے سبب پیدا ہوا ہے. ہر مسئلے کو اس کے ساتھ جب جوڑیں گے تو پھر وہ ایک وہم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, پھر وہ وہم ہمیں اگلے راستے کے اوپر چلا دیتا ہے. اس کا میں یہ سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جنات آپ کو شر کے اوپر تبھی شر کو اپنا مسلط کرتے ہیں جب آپ تقوی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں, جس کا اشارہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے. اگر مرد ہے یا عورت انسان اپنی طہارت کو قائم رکھے, جسمانی طہارت کو بھی اور باطنی طہارت کو بھی قائم رکھے, اور جو عبادت ہے اپنی زندگی کے اندر, فرض عبادت ہے پھر نفل عبادت ہے, اس کو جاری رکھے, تو ان چیزوں کو جاری رکھتا ہے تو پھر ان کا زور اس کے اوپر نہیں چلتا ہے. ایک تو یہ اس کا سلوشن ہے, اس طرف رہنا چاہیے, ہر بات کو ان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. پھر اسی طرح جو بیماریاں ہیں, ہر بیماری کی وجہ جنات نہیں ہیں. جہاں کہیں رزق میں تنگی ہے فوراً انسان کہتا ہے جی میرے ساتھ تو بندش ہے, یہ ہے, وہ ہے. بلکہ اس سے پھر بے عملیت بھی جنم لیتی ہے بعض اوقات. تو ہم بھول جاتے ہیں چونکہ آپ اس سے نکلنے کی ترکیب کے بجائے آپ کسی جعلی عامل کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی انہوں دے دیں, وہ بھی بجائے اس کے کہ محنت کرے, ریاضت کرے, کمٹمنٹ کرے, اپنا مثال کے طور پر غور کرے کہ اس رستے سے مشکل سے اگر ہم اپنے ملک کے معاشی حالات کا جائزہ لیں تو جہاں معاشی تنگی ہے اس کے 90% جو اسباب ہیں وہ ہمارے معاشرتی ہیں اور ریاست کے ہیں. شعر سن لیجئے, منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے. منیر اس ملک پہ, منیر نائی صاحب کچھ ہے, منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر ہے
اور سفر آہستہ آہستہ. جی تو لہٰذا یہ جو رزق کی تنگی ہے خاص طور پر، اس سے ہمیں وہم ہو جاتا ہے کہ بھی یہ ہو گیا، اس میں نہیں جانا چاہیے. اس کے اور اسباب ہیں، معاشرتی اسباب ہیں، ملکی اسباب ہیں، سلطنت کے ریاست کے اسباب ہیں. اسی طرح بیماری ہے، بیماری کے اندر بھی ہمارے ہاں چونکہ پراپر علاج کسی شے کا نہیں ہے. وہم تب ہوتا ہے جب ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو 3 جگہ سے علاج کروایا، مجھے آرام نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے میری یہ وجہ نہیں. حالانکہ وہ جو ڈاکٹرز ہیں تشخیص ٹھیک نہیں ہوتی، میڈیسن اس کی پراپر نہیں ہوتی، اسباب کچھ اور ہوتے ہیں، وہم کچھ اور مبتلا ہو جاتا ہے. جب اس کے پاس اس کا نتیجہ نہیں نکلتا یا حل نہیں نکلتا تو ایک طرح کے ناکامی کے طور پہ وہ پھر جن تو اس کے پس پردہ اسباب تو اور ہیں، لیکن ہم نے ان اسباب کو جانا نہیں، تو جہالت کے پیش نظر وہم نے جنم لیا اور ہم دوسری طرف چلے گئے. پھر اس میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں کبھی بھی تاجر لوگوں کی طرف نہیں جانا. جی. اگر آپ کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ جی یہ آپ کے اوپر اثرات ہیں تو آپ اتنے پیسے لے آئیں، تو یہ فیس ہے، تو یہ ہے، جب آپ تجارت کی طرف چلے جائیں گے تو یہ کبھی بھی پھر معاملہ پیور نہیں رہے گا. اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز پھر انوالو ہو جائیں گے. لہٰذا قوم کو چاہیے کہ تاجروں کی دکانداری بڑھانے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کر آئیں، اور اگر کہیں کوئی اثرات ہیں تو ایسے لوگوں کی طرف جائیں جو آپ سے مالی لالچ نہیں کرتے. جہاں آپ دیکھیں کہ وہاں آگے پیسے کا فیکٹر آ گیا ہے، کم سے کم وہاں قدم روک لینا چاہیے. ٹھیک ہے کہ صاحب اس پہ کچھ آپ ہاں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ تشخیص ہو جائے کہ جس کے پاس جا رہے علاج کے لیے وہ اگر مستند ہے، ٹھیک ہے، قابل اطمینان ہے، اور جو تشخیص کے بعد فائدہ عمل سے ہو رہا ہے، تب تو اس پہ بلیف کیا جائے. ورنہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ آن لائن آج کل اتنا وہ فراڈ جو آپ نے جعلی بابا کا ذکر کیا نا، کامل بابا فلاں کا بابا، یہ بابا، وہ چیزیں آن لائن والوں کو تو یہ عالم ہے کہ وہ فون پہ جیسے آپ ہیلو کریں وہ آپ کی 7 پشتوں تک کے نام بتا دیتے ہیں. آن لائن جو بابا بیٹھا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں نے نہیں پتا، اس نے کہاں سے بتا دیا. جی تو وہ چیز ایک اس چیز سے تو بہت بچے ہیں، اس کے اندر بہت سے لوگ چنگل میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ میجورٹی اس کے اندر ہے الٹریٹ بالکل. اب وہ بکری کھوپڑیاں اور فلاں منگا کے الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں اور اس پہ حرام خوریاں بھی کر رہے ہیں. یہ سب غلط ہے، بڑا اماؤنٹ اس پہ کما رہے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. تو صحیح عامل کے پاس اگر گئے ہیں اور ایک معقول معاوضہ وہ لیتا ہے تو اس پہ تو عرب کے علماء بھی اور پاکستان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً تشخیص صحیح ہے، علاج صحیح ہے، تو پھر وہ اپنے علاج کے ایک معقول معاوضہ کہ جس میں آنے والے بھی برڈن نہ پڑے اور جو علاج کر رہا ہے اس کو بھی اپنا معقول معاوضے سے ڈاکٹر اپنی فیس لیتا ہے، اس کی تو اجازت ہے. باقی لوگوں کو لوٹنا کہ جی بکرے کے اتنے پیسے لگیں گے، فلاں کے اتنے پیسے لگیں گے، میں فلاں کوئی بھی لگا کے دعا کروں گا اتنے لگیں گے، اور ایک بجٹ بنا کے دے دے کہ آپ کی کارڈ 40-50 ہزار روپے میں ہوگی، یہ ظلم ہے لوگوں کے ساتھ. دونوں شخصیات کا جو پوائنٹ آف ویو ناظرین گرامی وہ آپ کے سامنے آ گیا، اور ہر حوالے سے ہم نے بہت ہی مختصر وقت تھا لیکن کوشش کی. میرے خیال میں اتنی جامع گفتگو جو ہے، اتنی مختصر اور اتنے مختصر وقت میں اتنی جامع گفتگو اس موضوع پر شاید ممکن نہیں تھی جتنی ان دونوں شخصیات کی موجودگی میں ممکن ہے. بہت بہت شکریہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی امران الحق کلیانوی بخاری صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا. اور میں پھر کہوں گا کہ اتنے مختصر وقت میں دونوں شخصیت کی طرف سے اتنی جامع گفتگو ممکن نہیں تھی. سعید صاحب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. الہ العالمین، اس بابرکت ماہ مبارک کے اندر ان بابرکت ساعتوں میں جتنی دیر بیٹھ کر ہم نے تیری رضا اور خوشنودی کی تلاش کے لیے گفتگو کی، سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. اس سے ہماری عملی زندگی کی اصلاح کا سامان پیدا فرما. آمین. الہ العالمین، اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. حاضرین اور سامعین کو اپنی رحمتوں اور اپنی نوازشوں سے سب کی جھولیاں بھر دے. آمین. الہ العالمین، جتنے سائل ہیں، جتنے دلوں میں تمنا لے کے بیٹھے ہیں، اپنی رحمت سے ہر ایک کی تمنا کو پورا فرما. آمین. الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. آمین. ہم سب کی روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما. آمین. الہ العالمین، جتنے بے اولاد ہیں ان سب کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. آمین. اور جن کو اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کو نیک، متقی، فرمانبردار اور باعث فخر اور باعث عزت بنا. آمین. الہ العالمین، جتنے گھرانوں کے اندر کوئی تنگی ہے، پریشانی ہے، بلیات و آفات ہیں، الہ العالمین اپنے کرم سے ان کو نجات عطا فرما. آمین. الہ العالمین، آج کے موضوع کی مناسبت سے اگر کوئی لوگ جنات کے شر کے اندر مبتلا ہیں، اپنی رحمت سے اور اپنی غیبی تائید و نصرت سے ان کو نجات عطا فرما.
الہ العالمین تیری بارگاہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، ان مقدس گھڑیوں کے اندر ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک ہدایت پر قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین ہمیں خیر کی پہچان عطا فرما، ہمیں شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری رحمت جو ہر رات اور ہر لمحہ ہمیں ندا دے رہی ہے، ہمیں اپنی اس رحمت کی طرف متوجہ فرما۔ الہ العالمین اپنے کرم سے امت مسلمہ کی خیر فرما، تمام عالم اسلام کو بلندی عطا فرما، مسلمان جہاں کہیں ظلم کا شکار ہیں ان کو نجات عطا فرما، اور تمام امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہماری اگلی آنے والی زندگی کو سنوار دے، اور ہمیں ہمیشہ استقامت کے ساتھ حق کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن و انس ہمارا موضوع تھا، بڑی عمدہ گفتگو فرمائی دونوں شخصیات نے، اور اس لیے کوئی زیادہ نہیں رکتا ہے یہاں، اس لیے کوئی زیادہ نہیں رکتا ہے یہاں، لوگ کہتے ہیں میرے دل پہ تیرا سایہ ہے۔ ناظرین گرامی، سایہ جو ہے وہ صرف یقیناً جیسے جنوں کی بات ہوئی، مگر علامتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو دل میں اگر نور نہیں ہے اور دل میں اگر خیر نہیں ٹک رہا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل پہ کہیں لوبھ کا، لالچ کا، بغض کا، کینہ کا، اور جسے کہتے ہیں کرپشن کا، اور بے ایمانی کا، اور جھوٹ کا، اور مکر کا، اور فریب کا وہ سایہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سایہ دل پہ ہوگا تو پھر خیر دل میں رکے گا نہیں۔ تو اس طرح کے جو جن ہیں، اس طرح کا جو سایہ ہے، اس طرح کے جو آسیب ہیں، ان سے بھی ہمیں چھٹکارا پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور وقت سر میں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔